الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حدیث نمبر 5، وعن نبی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب، اخرجہ مسلم وللبخاری لا يبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، ولمسلم منہ ولابی داود ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، یا پھر ایک اور اعراب ولا یغتسل فیہ من الجنابہ۔ ترجمہ دیکھیں، وعن نبی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یغتسل احدکم، لا یغتسل غسل نہ کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم کھڑے پانی میں، وہو جنوب اور اس حال میں کہ وہ جنابت میں ہو۔ اخرجہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نے نکالا ہے، وللبخاری اور صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، لا یبولن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی پیشاب نہ کرے، فی الماء الدائم کھڑے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری جو پانی چل رہا نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ پھر وہ اس میں سے غسل کرے، ولمسلم اور صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یغتسل فیہ کے بجائے ہے یغتسل منہ، اور ابو داود کے اندر ہے ولا یغتسل، یعنی اس کو ہم جزم کے ساتھ بھی نہیں بنا کر بھی پڑھ سکتے اور نفی بھی، ولا یغتسل فیہ من الجنابہ کہ وہ اس پانی کے اندر غسل جنابت نہ کرے، اور دوسرا ولا یغتسل فیہ اور نہ وہ غسل کرے اس میں من الجنابتی جنابت کا۔ اس حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں پہلے اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت کر لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے پہلا لفظ لا، لا یہ 3 طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ لا نافیہ ہوتا ہے، اور جب یہ لا نافیہ ہو تو اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، عاملہ ہو، یعنی یہ عمل کرتا ہے اور اس کا جو عمل ہے وہ انا کا عمل ہے، اور اس سے بطور خاص جنس کی نفی کا ارادہ کیا گیا ہوتا ہے، اس وقت اس لا کو لا متبرئہ کہتے ہیں، جیسے لا صاحب جود ممقوت، کہ کوئی بھی سخی آدمی مبغوض نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ہے کہ یہ لا نافیہ عاملہ ہو اور یہ لیسا کا عمل کرتا ہو، پیچھے تھا انا کا وہ عمل کرتا تھا، یہ لیسا کا عمل کرتا ہے۔ نمبر 3، جو لا نافیہ ہوتا ہے وہ عاطفہ ہو، جیسے جاء زید لا عمر، یا پھر یہ لا نافیہ جو ہے یہ نعم کا مقابل نفی کے لیے ہو، جیسے اجاءک زید، اس کے جواب میں نعم کے بجائے آپ کیا کہتے ہیں؟ لا۔ اور 5ویں اس کی قسم ہے جو ان 4 قسموں کے علاوہ ہو، یعنی اگر اس کے بعد جملہ اسمیہ ہو جس کا ابتدائی لفظ معرفہ ہو، یا پھر ایسا نکرہ ہو جس میں یہ عامل نہ ہو، یا فعل ماضی ہو لفظاً یا تقدیراً، تو اس لا کا تکرار کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ دوسری قسم ہے لا کی، جو لا استعمال ہوتا ہے لا ناہیہ، لام ناہیہ ہوتا ہے لا، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کسی چیز کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا جائے کہ آپ یہ کام نہ کرو، تو یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دے دیتا ہے اور زمانہ مستقبل کے لیے اس کو خاص کر دیتا ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے لا کی زائدہ،
یہ صرف کلام کے اندر تاکید کے لیے آتا ہے، تقویت کے لیے آتا ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ دوسرا لفظ ہے یغتسل، غسل نہانا اس کو کہتے ہیں۔ احدکم، احد ایک، کوئی، ٹھیک ہے، کم یہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔ فی الماء الدائم، الماء پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا پانی، الدائم دائم کہتے ہیں ہمیشہ رہنا، قائم اور برقرار رہنا، پائیدار ہونا، گھومنا، حرکت کرنا، ساکن ہونا، ٹھہرنا، رک جانا، کھڑا ہو جانا، تھک جانا، لگاتار ہونا۔ یعنی یہاں پر الدائم سے مراد کیا ہے؟ جو مستقل، وہ برقرار ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ادھر ہی رکا ہوا ہے، منجمد ہے، وہاں سے وہ ہلرا نہیں ہے، تو یہ مراد ہے یہاں پر۔ وَهُوَ جُنُوبٌ، ہوا یہ ضمیر جو ہے مرفوع منفصل فاعل کی، یعنی وہ ضمیر کہلاتی ہے جو فعل سے جدا ہوتی ہے۔ جنوبن، جنبی اصل میں کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو، اور یہ جو غسل فرض ہوتا ہے اگر شادی شدہ ہے تو تعلق قائم کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہوگا، یا پھر احتلام کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے، تو جنوب ایسی حالت کو کہتے ہیں جس پر جنابت ہو، یعنی غسل فرض ہو جائے۔ تو یہ مفرد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے برابر ہے، اور اس کا جو عربی زبان کے اندر اور مفہوم آتا ہے، ترجمہ آتا ہے، وہ دور، نزدیک، پردیسی، پڑوس میں قیام کرنے والا، سرکش، نافرمان، کنارہ، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ تو یہاں پر حالت جنبی کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ جس کے اوپر کیا ہے؟ غسل واجب ہو گیا ہے۔ وہ غسل واجب کیوں ہوا ہے؟ اس نے جماع کیا یا احتلام کی وجہ سے انزال ہوا ہے۔ اگلی روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ لا یبولن، کہ وہ پیشاب نہ کرے۔ تو بول کہتے ہیں پیشاب کرنے کو، چیزوں کا پگھلانا بھی اس کے اندر آتا ہے، یا کثیر الاولاد اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پیشاب کے معنی کے اندر ہے کہ نہ ہرگز پیشاب کرے، ٹھیک ہے۔ آگے الذی اسم موصول ہے، لا یجری، جرا یجری کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا، چلنا، بہنا، رواں ہونا، جاری ہونا، تیز چلنا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ ثم یہ حرف عطف ہوتا ہے، اور یہ زمانے کی تراخی کے ساتھ ترتیب پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک تو یہ زمانے کی وقفہ بیان کرتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اور پھر ترتیب پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے، یعنی ان احادیث کے اندر، وہ پہلے غور سے سمجھ لیں۔ ان احادیث کے اندر مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے پانی میں غسل جنابت کرنا، یا کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، یا پھر پیشاب کرنے کے بعد اس میں غوطہ لگا کر نہانا، یا پیشاب کرنے کے بعد پانی کو باہر نکال کر اس سے غسل کرنا، یہ ساری صورتیں ممنوع ہیں۔ یعنی نہ ہی آپ کھڑے پانی کے اندر جو چل رہا نہیں ہے، جو پانی رکا ہوا ہے، جو غیر دائم ہے، جو کھڑا ہوا پانی ہے وہ چل رہا نہیں ہے، ایک ہی جگہ پر موجود ہے، یعنی تالاب ہے اس کے اندر وہ پانی کھڑا ہوا موجود ہے، یا ٹب وغیرہ بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، بالٹی وغیرہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، وہ کھڑا ہوا پانی ہے۔ تو اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کے اندر غسل جنابت نہ کرے، اور اسی طرح اس کھڑے ہوئے پانی کے اندر پیشاب بھی نہیں کرنا۔ اب یہ کہ بندے نے پیشاب کر لیا، اسی پانی کے اندر پھر جا کر اس میں غوطہ لگا کر نہا لے، یا پیشاب کرنے کے بعد پانی وہ الگ لے لیتا ہے اور سائیڈ میں ہو کر وہ نہا لیتا ہے، یہ ساری صورتیں ممنوع ہیں۔ اور یہ جو ممنوع ہیں اس کے اندر وہ چاہے مقدار پانی کی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، یعنی یہ کام کرنا منع ہے، آپ پیشاب نہیں کر سکتے، آپ غسل نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے منع نہیں ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ پانی اسی صورت میں ناپاک ہوگا جب اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے، اور نجاست گرنے کے بعد اس کا رنگ، اس کی بو یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس
پانی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ چیز بیان کی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے پانی کے اندر جو ہے پیشاب وغیرہ نہ کریں، اور نہ ہی اس کے اندر حالت جنبی کے اندر جا کے غسل کریں۔ اگر کھڑے پانی سے آپ نے وضو یا غسل کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی برتن کے ذریعے سے پانی باہر نکال کر اس کو استعمال کر لیں سائڈ میں جا کر، تاکہ وہ پانی پاک ہی رہے، اس میں کسی کو شک اور شبہ نہ ہو۔ تو کھڑے پانی میں پیشاب کرنا اور کھڑے پانی کے اندر غسل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے؟ کیونکہ جو پانی کثیر ہو اور جس سے لوگ زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کسی کو کراہت بھی آ جائے کہ اس بندے نے اس کے اندر پیشاب کیا ہے، پھر بندہ یا تو خود وسوسے کا شکار رہے کہ جی میں نے یہاں پر پیشاب کیا تھا تو آیا میں پاک ہوا ہوں نہیں ہوا ہوں، تو یہ اس کو وسوسہ اور خیال ہی رہے گا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی صحت کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے کہ وہ پانی جب اس میں آپ پیشاب وغیرہ کر لیں گے یا غسل کر لیں گے تو کیا ہے، وہ گندا ہو کر دوسروں کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے صرف انسان کے عبادات کو بیان کر سکتا ہے، معاملات کے اندر اس کو آزاد چھوڑ دیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے انسانی معاش اور معاد دونوں کی فلاح کے متعلق احکامات دیے ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ صرف عبادات کو اسلام بیان کرتا ہے، اس کے معاملات جو ہے وہ رائج رویوں کے مطابق چھوڑ دیا کہ جس طرح لوگ کر رہے ہیں اس طرح کر لو، نہیں۔ دیکھیں یہاں پر منع کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ نہیں کہا کہ لوگ غسل کر رہے ہیں تو تم بھی جا کے کر لو، نہیں، آپ نے واضح طور پر اس سے منع کر دیا۔ اور پھر یہ جو یہاں پر لا آئی ہے یہ تحریم کے لیے ہے، یعنی حرمت کے لیے ہے یا کراہت کے لیے ہے؟ تو اس کے اندر علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اس نہی کا تعلق ہم عبادات کے ساتھ جوڑیں گے، یعنی وہ نہی کا تعلق عبادت کے ساتھ ہوگا تو یہ حرمت کے لیے ہو جائے گی، یعنی یہ کام کرنا حرام ہے۔ اور اگر ہم اس کا تعلق صفائی اور ادب کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر یہ کراہت کے لیے استعمال ہوگی۔ اور اسی طرح ان روایات سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جنبی جو ہے کھڑے پانی میں وہ نہا نہیں سکتا، اس کو بچنا چاہیے۔ غیر جنبی جو ہے وہ نہا سکتا ہے کیونکہ وہ حالت جنابت کے اندر نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنابت کے اندر جو شخص ہے اس کے متعلق فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب، کہ اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ جو غیر جنبی ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ان روایات کے اندر جو الفاظ ہیں آخر میں وہ کیا ہے؟ ولی مسلم منہ، اور صحیح بخاری کے اندر کیا تھا؟ ثم یغتسل فیہ۔ ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ جو صحیح بخاری کی روایت کے اندر الفاظ ہیں نا کہ اس کے اندر کوئی پیشاب نہ کرے، جو پانی کھڑا ہوا ہے جو چل رہا نہیں ہے، پھر وہ بندہ اس میں غسل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گوتا لگاتا ہے، جا کر پانی میں پیشاب کیا، کھڑا ہوا پانی تھا اور اسی میں پھر جا کے گوتا مارتا ہے۔ اور منہ کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ پانی وہاں سے آپ کسی برتن وغیرہ میں الگ لے لیتے ہیں، پھر سائڈ میں ہو کر آپ غسل کر لیتے ہیں۔ تو دونوں صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دی۔ یہاں پر نہ گوتا لگانا ہے کیونکہ پیشاب آپ کر چکے ہیں، اور نہ ہی آپ نے پیشاب کرنے کے بعد اس میں سے پانی لے کر بندہ کہے کہ اب تو میں سائڈ میں جا کے غسل کر رہا ہوں، نہیں، اس سے بھی منع کر دیا۔ اور ابو داود کے اندر جو الفاظ ہیں وہ وہی مفہوم دیتے ہیں جو پیچھے مسلم والے تھے، اس میں کیا ہے کہ جنبی جو ہے وہ غسل نہ کرے، اس کے اندر گوتا لگا کر، اس پانی کے اندر گوتا لگا کر وہ شخص غسل اس کے اندر نہ کرے۔ تو ان روایات سے جو بات ثابت ہوئی وہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا یا کھڑے ہوئے پانی میں حالت جنابت کے اندر غسل کرنا، یہ دونوں کی دونوں صورتیں کیا ہیں؟ منع ہیں۔ پھر جب بندہ پیشاب کر لے تو اس میں گوتا لگا کر نہا لے یا اس میں سے پانی لے کر الگ ہو کر وہ غسل کر لے تو وہ بھی کیا ہے؟
منع ہے، اس کے اندر انسان کی فطرت کو دین اسلام نے ملحوظ رکھا ہے تاکہ انسان کو کراہت محسوس نہ ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔